میں اس پہ ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اور میں نے بھلا بی جے پی کے پریزیڈنٹ کو کیوں نہیں کہا ہے یہ بات، کیوں نہ ہی ہر ایک پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے۔ میرے اس دیش میں میرے 5 پرائم منسٹر کے ساتھ میری پرسنل انٹریکشنز ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہر ایک گورنمنٹ، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے میں صرف یہی کہتا تھا کہ ہمارا ملک ایک ہے، ہم ایک ہیں، اور ہمارے ملک کی بھائی چارہ اور اتحاد کو سنبھال کے رکھنا، یہی میرا میسج رہے گا، اور یہی ہم چاہیں گے، اور یہی ہو کے رہے گا۔ ہر بار فیس ٹو فیس وتھ عمران علی میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک جانی مانی شخصیت سے۔ آج ہمارے سامنے موجود ہیں سنیما جگت کے بھسم پتامہ، ایسی شخصیت جنہوں نے سنیما جگت کو، ہندی سنیما کو، جن کا بڑا یوگدان ہے، اور انہوں نے انڈیا کی ہسٹری کو پردے پر لایا ہے، پردے پر اکیرا ہے۔ تو اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا استقبال ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں نے انڈیا کی ہسٹری کو پردے پر لایا، اور بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ریسرچ کیا اور لایا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے میں یہ کہوں گا، نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال۔ میں ایک حیثیت فلم میکر اور ایک حیثیت فلم میکر کی فیملی کو بلونگ کرتا ہوں، اور ہماری سارے بھائیوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ ہمارے فلم انڈسٹری میں ہم خدمت کریں، اور ہمارے جتنے بھی فلمیں اور تاریخی جو فلمیں جو ہم نے بنائے ہیں وہ ہمارے ملک کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، ہمارے ملک کے اقتا کے لیے بنائے ہیں، ہمارے ملک کی پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگوں نے ہسٹوریکلز بنائے ہیں، کیونکہ اس میں ایک خاص میسج ہمارے وطن کے ہر ایک مذہب کے، ہر ایک چپے کے، ہر ایک کونے کے لوگوں کو وہ میسج ملتا ہے کہ ہمارے ملک کا اتہاس، ہمارے ملک کی اقتا، ہمارے ملک کی تاریخ وہ صرف ایک چیز میں یقین کرتی ہے، وہ انسانیت، اقتا، بھائی چارہ۔ فیروز خان صاحب، سنجے خان صاحب، جس طرح سے سنیما میں ان کا یوگدان ہے، کس طرح یاد کرتے ہیں ان کو آپ؟ مرحوم فیروز صاحب ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں، وہ میرے لیے ابھی تک جیوت ہیں، اور روز میرے آنکھوں میں ان کی شخصیت، ان کی ایک پرسنالٹی کا ایک نشہ ابھی تک میرے آنکھوں میں ہے، اور انہوں نے بہت ہی بہادری اور ہمت سے اکیلے، کوئی سہارا نہیں رہا ان کا، کوئی فلم انڈسٹری میں نہ باپ رہا ہے نہ دادا رہا ہے، وہ اپنے بل بوٹے پہ ایک مقام بنائے ہیں فلم انڈسٹری میں، اپنے اصولوں پہ، اپنے یقین پہ، اور اپنے بھروسے۔ آخری سوال، آج ٹیپو سلطان صاحب کے بارے میں، آج مغل کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی آتی ہے جیسے انہوں نے ہندوستان کا نقصان کیا، ہندوستان کو لوٹا، ہندوستان کو برباد کیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ریسرچ کیا ہے مغلیہ سلطنت کو، ٹیپو سلطان کو، کیا کہیں گے جو باتیں ابھی آتی ہیں اس طرح کی؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مغل ہسٹری کو اگر صحیح معنوں میں جاننا چاہیں تو ڈاکٹر وویکانندا کی بھاشن اور ان کی کتابیں اور ان کا جو مقصد اور میسج ہمارے ملک کے لیے ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مغل یہاں پر آ کر حکومت نہیں کیے، مغل یہاں آ کر اس مٹی کے سرزمین سے جڑ گئے اور خدمت کیے ہیں۔ مغل بابر سے لیتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کا ایک دور جو تھا، وہ صرف ایک ایمان پہ تھا کہ اس ہندوستان کو اس مقام پہ لے جائے کہ دنیا کی سارے لوگ اس کو تسلیم کرے، سلام کرے، اور ویسے ہی ہوا۔ ہندوستان مغلوں کے رول میں دنیا کا سب سے کامیاب ملک تھا، اور اس وقت ہمارا جی ڈی پی گروتھ 27% آف دا ورلڈ جی ڈی پی تھا، اور وہ ہمیشہ ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کو انہوں نے سجایا، سنوارا اور کامیاب بنایا۔ تو یہ آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو بڑے
हल्के दिमाग के, छोटे दिमाग के ये जो तबके के जो लोग हैं, इसमें जहर फैला रहे हैं, सच को झूठ साबित कर रहे हैं और झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे वतन में हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे हिस्टोरियंस, हमारे राइटर्स, हमारे स्कॉलर्स इस बात से वाबस्ता हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है ये सरासर झूठ है। ये एक सियासी आइडियोलॉजिकल स्कीम है, प्लॉट है कि सारे देश को अलग अलग कर कर नफ़रत और एक भाई और दूसरे भाई से जुदा कर कर इस मुल्क में नफ़रत फैलाना चाहता। मैं इस पे हमेशा कहता आया हूँ और मैंने भला बीजेपी के प्रेसिडेंट को क्यों नहीं कहा है ये बात, क्यों ना ही हर एक पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मेरे इस देश में मेरे 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शंस हुई है और हमेशा हर एक गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए मैं सिर्फ यही कहता था कि हमारा मुल्क एक है, हम एक हैं और हमारे मुल्क की भाईचारा और इतिहास को संभाल के रखना, यही मेरा मैसेज रहेगा और यही हम चाहेंगे और यही होके रहेगा। ये नफ़रत की दुकानें बंद हो गई हैं, जैसे राहुल गांधी साहब ने कहा, अब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए।